ماہ رمضان جود و سخاوت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ماہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جود و سخاوت زیادہ پائی جاتی تھی، جیسے کہ صحیحین کی روایت ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ جود و سخاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی گئی، اور جب رمضان آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سخاوت اور زیادہ آ جاتی، بالخصوص جب جبریل امین علیہ السلام سے آپ کی رمضان کی راتوں میں ملاقات ہوتی، اور رمضان کی راتوں میں ملاقات جو ہوتی وہ قرآن کا مدارسہ دور کرنے کے لیے، یہ جبریل امین علیہ السلام کا معمول تھا۔ رمضان کی ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، قرآن کا مدارسہ اور دور کیا کرتے تھے۔ آگے فرماتے ہیں ابن عباس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخاوت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اجود بالریح المرسلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سخاوت تھی وہ بارش لانے والی جو ہوا ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ تیز اور زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جود و سخاوت پایا جاتا تھا۔ بارش لانے والی ہوا بہت ساری خیر و بھلائی کو اپنے ساتھ لے کر کے آتی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جود و سخاوت تھی، ہر قسم کی بھلائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر قسم کے خیر کے کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت سے کیا ہے کام لیا ہے، اور ماہ رمضان میں آپ کی سخاوت اور جود و سخاوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کیا ہے آگے بڑھ کر کیا ہے حصہ لیا کرتے تھے۔ تو اسی لیے حضرات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوے کو ہم اپنائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو اپنائیں، اور ماہ رمضان میں ہمارے اندر بھی کیا ہے سخاوت کا مادہ کیا ہے زیادہ پایا جائے، ہم سخی بن کر کے ماہ رمضان میں ایام گزاریں۔ اور سخاوت سے مراد ادھر صرف مال کی سخاوت نہیں ہے، بلکہ ہر قسم کی خیر اور بھلائی کے کاموں میں سخاوت۔ کسی کو علم کی ضرورت ہے اسے سکھا دیا جائے، کسی کو مال کی ضرورت ہے اسے دے دیا جائے، کسی کو علاج معالجے کی ضرورت ہے اس کا علاج کر دیا جائے، جس کو جس قسم کی ضرورت ہے اس کی مدد جو ہے کر دی جائے، بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا جائے۔ یہ اصل معنی کیا ہے جود اور سخاوت کا ہے۔ تو اس ماہ رمضان میں کثرت سے صدقہ خیرات کیا جائے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اور اسی طرح روزے دار ہیں ان کو افطار کرایا جائے۔ اور روزے دار کو افطار کرانے سے مراد ادھر صرف یہ نہیں کہ جو محتاج ہیں ان کو افطار کرایا جائے، بلکہ محتاج غیر محتاج اپنے دوست و احباب کو بھی کیا ہے افطار کرایا جائے۔ اور روزے دار کو افطار کرانے پر اللہ تبارک و تعالی نے روزے کا اجر ثواب رکھا ہے، صدقہ خیرات کرنے پر اللہ تبارک و تعالی کا غصہ صدقہ کیا ہے اسے کیا ہے بجھا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں عام ایاموں میں۔ لیکن رمضان آ جائے تو رمضان میں صدقہ خیرات میں ہمیں مزید اور سخی بن کر کیا ہے حصہ لینا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معمول کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ کی جود و سخاوت ماہ رمضان میں کیا ہے بڑھ جایا کرتی تھی۔ جب جبریل امین علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تھی، ہر خیر کے معاملے میں، ہر بھلائی کے کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جود و سخاوت کیا ہے پایا گیا۔ حضرات، کسی بھی خیر اور بھلائی کے کام کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ بس اوقات انسان
کسی عمل کو بھلائی کا کام ہے، خیر کا کام ہے، لیکن اسے معمولی سمجھتا ہے اور شاید ترک کر دیتا ہے، اہمیت نہیں دیتا۔ کسی بھی عمل کو معمولی نہ سمجھا جائے، تھوڑا نہ سمجھا جائے۔ ایمان والا جو شخص ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ ہر بھلائی کا کام وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتا ہے اور سخاوت کے ساتھ کیا ہے پیش آتا ہے۔ اگرچہ وہ معمولی عمل ہو آپ کی نگاہ میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں اس کی قدر و منزلت بہت ہی کیا ہے زیادہ ہو۔ کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عمل کے کرنے پر آپ کے اخلاص کی اتنی زیادہ قدر ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائے اور آپ کے درجات کو کیا ہے بلند کرے۔ تو کسی بھی خیر عمل کو معمولی نہ سمجھا جائے، کیا جائے، اسے ترک نہ کیا جائے، اور سخاوت کے ساتھ کیا ہے ہم عام دنوں میں پیش آئیں، لیکن جب رمضان آ جائے، ماہ رمضان میں ہم سخاوت کے ساتھ پیش آئیں، اپنے نفس کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اور اسی طرح ہم جو ہے اپنے سماج کے افراد کے ساتھ۔ یقیناً یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا کا ایک بہت ہی بڑا کیا ہے حصہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ تمام لوگوں کو زیادہ زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی جو ہے خیر کے کاموں میں کیا ہے توفیق دے، ماہ رمضان بالخصوص۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔